वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानब। तो जनाब, जिन दो शख्सियात से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो भी बाहर अमेरिका से होकर तो आए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पर, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। आज दो मेहमान हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगी किंज़ा जावेद से। ये नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ऑथर हैं एक बेस्ट सेलिंग नावल की एशेस वाइन एंड डस्ट, और शॉर्ट लिस्टेड भी हुई हैं टिबर जॉन साउथ एशिया प्राइज़ के लिए। मैं जब इनसे बात कर रही थी तो मुझे एक अच्छी बात ये इनके बारे में पता चली कि ये लिखती ज़रूर हैं, पाकिस्तान के बारे में लिखती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में लिखती हैं और जितना हो सके पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को हाईलाइट करती हैं और बहुत ही पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर ये लेके चल रही हैं। और ये जो हैं शॉर्ट टर्म फेलो रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स की एंड रिसर्च स्कॉलर रही हैं एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की, और दोनों जो ग्रांट्स थी वो स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर की थी। और इसके अलावा ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, पढ़ाती भी हैं, लम्स में पढ़ाती हैं और एक स्कूल के अंदर भी पढ़ाती हैं, तो बेसिकली यूथ से भी बहुत कनेक्टेड रहती हैं। बहुत शुक्रिया किंज़ा आपका, आपसे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इनके साथ जो मौजूद हैं उनका तारुफ़ भी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में आप देखते रहे होंगे पिछले एपिसोड्स में हमने बहुत ज़्यादा बात की इकॉनमी के लिहाज से, स्टार्टअप्स के लिहाज से, किस तरह पाकिस्तान में इन्हें प्रमोट करना चाहिए, कैसे ये स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, कितनी प्रमोशन इन्हें चाहिए। तो मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं उज़ैर शाहिद साहब, ये इंक्यूबेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्सपर्ट हैं। IVLP एक ऐसा प्रोग्राम है स्टेट डिपार्टमेंट का जो यहाँ से प्रोफेशनल्स को लेके जाता है US और वहाँ पर एक्सपीरियंस दिलाता है उनकी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, और वो सारा एक्सपीरियंस गेन करके जो है उज़ैर साहब यहाँ वापस आए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया। और गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जनाब प्लान 9 जिसकी ये फाउंडिंग मैनेजर भी रहे, और इसके अलावा अब एक यूनिवर्सिटी के साथ ये मुंसलिक है और वहाँ पर भी यूथ के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि किस तरह स्टार्टअप के साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करना है। वेलकम टू द शो ज़ैर, और आपसे भी हम जानेंगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। लेकिन कमिंग टू यू, सबसे पहले किंज़ा, राइटर हैं, अदब से आपका लगाव है, सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, और फिर एकदम आप US चली गई और फिर उसके बाद नॉमिनेट भी हो गई, ये जर्नी किस तरह शुरू हुआ? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये जर्नी दरअसल इस तरह स्टार्ट हुई थी कि मेरा बचपन सारा किताबों के साथ ही गुजरा है, और मेरे फादर जो हैं वो बहुत पढ़ते थे, वो लिटरेचर का उनका बैकग्राउंड था, तो हर जगह घर में किताबें थीं। और हम मेरी फैमिली में इस तरह ब्रॉटअप था कि हम अक्सर TV से परहेज़ ही करते थे, और बस एक पैरेलल वर्ल्ड में अगर आपने डिसअपेयर करना था तो आपके पास कोई और आउटलेट नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, बट था कि किसी राइटर ने कोई का फिक्शनल वर्ल्ड है और आप अपने आप को उसमें एस्केप करें। फिर इसी तरह मुझे विद टाइम पता चला कि मुझ में एक जुनून है, एक पैशन है टू राइट समथिंग, टू क्रिएट कैरेक्टर्स एंड परहैप्स विद टाइम राइट अबाउट द वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। शहरों के बारे में लिखती थी मैं, लाहौर के बारे में लिखती थी, बहुत सोशल इश्यूज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, और इसी तरह ग्रांट्स मिल गई 2 मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, उनसे एक और मुझे कल्चरल एक्सपीरियंस मिला। अच्छा, ये मुझे बताएं, चूँकि आप तो अदब भी ज़्यादा पढ़ती रही हैं, हो सकता है कि आपने फॉरेन लिटरेचर भी पढ़ा हो, बट यहाँ पर रहते हुए यहाँ के बारे में लिखती थी, तो जब बाहर गई वहाँ पे आप कनेक्ट किस तरह किया, कितना फ़ायदा आपको मिला आपकी राइटिंग्स में, कैसा एक्सपोजर वो जो आपने गेन किया उससे आपको हेल्प कितनी मिली? ओह, इमेंसली। मैंने इस तरह गेन किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस तरह, क्योंकि मैं सिर्फ लाहौर के बारे में प्राइमरीली लिखती हूँ, तो मैं लाहौर को पेपर में लेके गई बहुत ज़्यादा US इंस्टीट्यूट्स में। जब मैं अपना MFA भी कर रही थी फ़िक्शन राइटिंग में, तो मैं अक्सर लाहौर के ही बारे में लिखती थी, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान का सिर्फ न्यूज़ और आउटलेट्स और दूसरे चैनल से ट्विटर की फीड के थ्रू एक प्री कंसीव नोशन बनाया था कि पाकिस्तान कैसा होता था, उनके लिए बड़ी अवेकनिंग थी टू रीड माई वर्क, टू सी कि इतनी एम्पावर्ड फीमेल्स हैं, टू सी कि इतने इंटेलिजेंट चिल्ड्रन कैरेक्टर हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो उस तरह एक कल्चरल एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप डिफरेंट कल्चर के नुआंसेस थ्रू लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड ऑफ़ ऑल, क्योंकि मैं जब वहाँ पढ़ रही थी मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिली से मिली,
اور اس طرح میری رائٹنگ نے ایک شیپ لی. اب میں شارٹ اسٹوری کلیکشن جو فنش کی ہے اس میں کافی شارٹ اسٹوریز پاکستانی امیگرینٹ کے بارے میں ہیں جو ورجینیا میں رہتے ہیں یا نیو جرسی میں رہتے ہیں, وہ کیوں آئے, وہاں وہ کیا فیل کرتے ہیں, کیا مس کرتے ہیں, کیا نہیں مس کرتے. تو اس طرح یہی ہوتا ہے کہ ایز اے رائٹر آپ ڈفرینٹ ہر کریک کریوس دنیا کے کونے میں کیریکٹرز ڈھونڈتے رہتے ہیں اور وہ انسپول ہوتے رہتے ہیں, وہ انریول ہوتے رہتے ہیں اور آپ ان کو کلیکٹ کرتے ہو اپنے دل میں, پھر آپ ان کو ایموشنس کو ریکلیکٹ کرتے ہو ٹرانکولیٹی میں, پھر آپ جا کے ان کو لکھتے ہو. تو ایز اے رائٹر یو ہیو ٹو بی کانسٹنٹلی ایکسپلورنگ, اینڈ آئی فیلٹ the grants alongside my own writing and reading immensely has given me an opportunity to constantly conceive characters and constantly لیکن وہاں پہ بھی create جا کے آپ stories. نے پاکستان کو انہانس کرنا نہیں چھوڑا. نہیں, بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں جس طرح ڈسکور پاکستان ایکچولی کر رہا ہے, پازیٹیو پاکستان کو کر رہا ہے, وہی آپ نے باہر جا کر کیا اور اس طرح کر رہی ہیں. بہت خوبصورت. اچھا عزیر, 13 سال کا بہت ہی ریگرس انڈسٹری ایکسپیرینس ہے آپ کا. گورنمنٹ کی جاب اور پرائیویٹ جابس کرنے کے بعد ایک یونیورسٹی کی طرف ٹلٹ, وہ کیوں؟ بیکاز بڑا مشکل ہوتا ہے نا یوتھ کو ایک تو چارج کر کے کسی ڈائمینشن پہ لگانا. اٹس بیکاز آف IVLP, بیکاز آپ گئے اور لے کر آئے, وہ چیز کیا آپ نے سوچا؟ بیکاز مشکل ہی لوگ گورنمنٹ جابس چھوڑتے ہیں, بٹ یو لیفٹ اٹ. تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می فرسٹ. اچھا, سو یہ شفٹ جو ہے نا, یہ واقعی تینوں بہت ڈفرینٹ فیلڈز ہیں اور ان کی ڈومین اور ان کی بیسکلی دا وے آف ورکنگ از ویری ڈفرینٹ. گورنمنٹ از ویری ڈفرینٹ. IVLP مجھے جب میں گورنمنٹ میں تھا, پنجاب گورنمنٹ میں تھا, تو وہ بھی جرنی ایسے اسٹارٹ ہوئی کہ وہ ایک آؤٹ آف دا باکس ایک انوویٹیو آئیڈیا تھا کہ وہ انکیوبیٹر اسٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے. بیک ان 2012 جب انہوں نے یہ انکیوبیٹرس کا کانسیپٹ لے کے آئے تو پاکستان میں اس وقت صرف ایک انکیوبیٹر تھا جو کہ اسلام آباد میں نسٹ میں تھا, اور انکیوبیٹرس کے بارے میں کچھ نہیں تھا. ہمارے یہاں کے اسٹارٹ اپس کے بارے میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. سو ہمیں لوگوں سے کافی کرٹیسزم بھی ملا کہ بھیا آپ کس طرح سے کریں گے, یہ تو یہاں کا پاکستان میں تو چلنے والا کام ہی نہیں ہے یہ. بٹ ہمیں آئی ایم گلیڈ کہ آئی ہیڈ اے ویری ونڈرفل ٹیم کہ ہم سب نے مل کے بڑی انوویٹیولی فرسٹ ہم نے پہلے پوری دنیا کے انکیوبیشن ماڈل اسٹڈی کیے. پھر ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ کام یہ کیا کہ ہم نے ان ماڈلس کو کاپی پیسٹ نہیں کیا. ہم نے ان ماڈلس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لوکل انٹرپرینیورس کے پرابلمس کو ساتھ میپ کیا کہ یار ہمارے انٹرپرینیورس کے اور ہمارے اسٹارٹ اپس کے مسئلے کیا ہیں. اور ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمارے بہت ٹریویل مسئلے ہیں, ہماری اویئرنیس کے مسئلے ہیں, ہماری کمپنی رجسٹریشن کے بہت سمپل مسئلہ ہے جو کہ باہر آپ کے شاید 2 منٹ میں کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے تھرو اے موبائل ایپ. یہاں پہ آف کورس ایسے نہیں تھا. سو ہم نے وہ کرتے کرتے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے دیسی ورژن آف انکیوبیشن بنا لیا ہے کہ پاکستان میں جو چل سکتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ اچھا چل پڑا, اور وہ وہاں سے اسٹارٹ اپس نکلنا شروع ہو گئے, جس میں سے ایک اسٹارٹ اپ ہمارا جو تھا وہ وائی کمبینیٹر ایک ہے, دنیا کا سب سے بڑا ایک پریسٹیجیس انکیوبیٹر ہے, وہاں پہ سلیکٹ ہوا. اور تب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ ہاں یہ اف تھنگس ڈن رائٹلی تھنگس کین ہیپن ہیئر. اسی دوران جو ہے نا میری نامینیشن ہوئی IVLP پہ کہ انہوں نے بیسکلی دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے انٹرپرینیورشپ کے اوپر 4 لوگوں کو پاکستان سے سلیکٹ کیا اور 4 لوگوں کو انڈیا سے سلیکٹ کیا, اور ہمارا انڈیا پاکستان کا ایک پورا ایک گروپ بنا کے تو ہمیں لے کے گئے US, اور وہاں پہ انہوں نے دا آئیڈیا واز کہ وہاں کا ایکو سسٹم ہمیں دکھایا جائے کہ وہاں پہ انکیوبیٹرس کیسے کام کر رہے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کیسے سپورٹ کر رہی ہے, وہاں پہ ایکیڈیمیا کیسے سپورٹ کر رہی ہے, بیکاز انڈسٹری, ایکیڈیمیا اینڈ گورنمنٹ آر 3 پلرز آف دا انٹائر اکانومی. اور آپ بہتر طریقے سے وہ تھوڑا کمپیریزن کر سکتے ہیں بالکل, کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے اور وہاں پہ کیا نہیں ہے. جی بالکل. تو جب آپ واپس آ گئے اور جتنا بھی ایکسپیرینس آپ نے گین کیا, سو وہ سارا کس پروجیکٹ میں آپ نے ڈالا؟ سو جب میں واپس آیا تو اس کے بعد پھر مجھے پاس اپرچونیٹی آئی ایک یونیورسٹی کی, تو یہ بھی اپنا ایک انکیوبیٹر اسٹارٹ کر رہے تھے. اس ٹائم تک پلان 9 بالکل اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا, اور وہ چیزیں جو میں وہاں سے سیکھ کے آیا, میں نے ڈفرینٹ ساری آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے انکیوبیٹرس دیکھے, جو کہ لوگ اکثر کہتے ہیں تم نے بڑے لکی ہو کہ تم نے سب یونیورسٹیز پہلے سے دیکھ لی ہیں. اس وجہ سے بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ وہاں سے جو ہم نے دیکھا کہ مکس اینڈ میچ کر کے میں نے جو ہے نا اپنی جو میں اس میں میری کرنٹ جو ہے جاب جہاں پہ میں کر رہا ہوں یونیورسٹی میں, وہ اپنا انکیوبیٹر اسٹارٹ کر رہے تھے. اینڈ دیٹ واز اے چیلنج فار می کہ ایک ایکیڈیمیا کے اندر ایک انکیوبیٹر بنانا ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے, کیونکہ یہاں پہ بچے ہوتے ہیں, ان بچوں کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے صرف ایک ہی یونیورسٹی میں پاکستان میں جی نسٹ میں تھا, اور اب دوسرا. ہاں, تو میں 2016 میں جب IVLP پہ گیا, اس ٹائم کے اوپر اسے 1 سال پہلے HEC نے ریئلائز کر دیا ہوا تھا یہ کہ ہمیں جو ہے نا یونیورسٹیز کے اندر انکیوبیٹرز ہونا بہت ضروری ہیں, اور انہوں نے سب یونیورسٹیز, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر نا یہ چیز ڈالنی اسٹارٹ کر دی تھی. سو بائی دا ٹائم آئی میڈ دا سوئچ ٹو دس کرنٹ یونیورسٹی, تو یہاں پہ ابھی
पाकिस्तान में इस वक्त मोर देन 100 इंक्यूबेटर्स एग्जिस्ट करते हैं इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. बट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये था कि दे वांटेड टू डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली. उन्होंने थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा अच्छा तरीके से करने के, बिकॉज दे हैड दैट कैपिटल तो करने के लिए. सो मुझे उन्होंने फ्री हैंड दिया एक तरह से कि आपने जो है ना वट एवर यू हैव लर्न देयर एंड यू हैव सीन द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ डेवलप्ड कंट्री, आप वो चीज़ों को जो है ना यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. हमारा कोई सच नहीं, वी वेरी ओपन फॉर दैट. सो वो मुझे एक अच्छा चांस मिला कि मुझे शायद गवर्नमेंट में ये चांस ना मिलता, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ था और वहाँ पे ऑलरेडी प्रोसेस सेट हो चुके हुए थे. सो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि यहाँ पे मुझे जो है ना जाके मैंने वो पिक एंड चूज़ किया डिफरेंट अच्छे इंक्यूबेटर से कि वहाँ का ये चीज़ अच्छी है, वहाँ की ये चीज़ अच्छी है और हमारी तरफ ये इससे हो सकती है. ख़ास तौर पे जो करिकुलम इन्वॉल्व होता है कि आपने उन 6 महीने में से, हमारा 6 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, 6 मंथ्स के अंदर हम रोटेट करते रहते हैं, स्टार्टर्स लाते रहते हैं. उन 6 महीनों के अंदर हमने बच्चे को बेसिकली ज़ीरो से एक एंटरप्रेन्योर बनाना होता है और हमने उसको वो सब टूल्स देने होते हैं. तो हम करते ही हैं कि हम यूनिवर्सिटी में वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड आवर रोल इन द इंटायर वैल्यू चेन, कि हमें इन्वेस्टमेंट्स और इन चीज़ों पे नहीं जाना, हमने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाना है ताकि वो मार्केट में जाके और स्टार्टअप्स भी बना सके रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट अ स्टार्टअप. सो उसके लिए हमें वी हैड टू वर्क ऑन द माइंडसेट ऑल्सो, कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, कि आपको यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. ऐसी स्किल्स आपके अंदर आएँ कि आप जो है ना एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको सोल्यूशन निकाल सकें. दैट इज़ व्हाट अ स्टार्टअप इज़. सो ये हमारा जो है ना आजकल जो है ना यूनिवर्सिटी में हम ये कर रहे हैं और बड़ा मज़े का काम है कि वही मैं बात करता कि दिस अ जर्नी फ्रॉम अ प्रोजेक्ट टू अ प्रोडक्ट, कि अ प्रोजेक्ट. और ये पूरा एक्सपीरियंस हो सकता है आपको ना आता अनलेस एंड अनटिल Of आप course, उस of course. यूनिवर्सिटीज़ को विजिट ना करते और बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का अपना करिकुलम होता है, अपना एक पैटर्न होता है. सो वो चीज़ें उस तरह हुई. अच्छा मुझे ये बताइएगा गंजा, अब चूँकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, पढ़ाती भी हैं, फ़िक्शन ही पढ़ाती हैं, तो कितना इंटरेस्ट आपको नज़र आता है यूथ के अंदर ख़ुद से लिखने में और स्पेसिफिकली फ़िक्शन के लिए? वो यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत ज़्यादा. क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में पुश नहीं करते. हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग की डिग्रीज़ नहीं हैं, माइनर्स नहीं हैं यूनिवर्सिटीज़ में. बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं जो फ़िक्शन पढ़ाती हैं या नॉन फिक्शन पढ़ाती हैं, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन एक सोशल हायरार्की की वजह से वो उस कुर्सी पे बैठी होती हैं. तो अब जब से मैं आई हूँ और मैंने फ़िक्शन राइटिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं, आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स है. बहुत से यंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द एजेस ऑफ 16 टू होम मेकर्स हु हैव रेज देयर किड्स. कभी वो कहानियाँ लिखती थी बचपन में और बहुत अच्छी लिखती थी और पब्लिश हो जाती थी स्कूल मैगज़ीन में, उन्होंने अपने बच्चे रेज़ किए, अब वो वापस करना चाहती हैं ये सब कुछ. तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया ये कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा एक गैप है इस चीज़ का कि क्रिएटिव राइटिंग टीचर्स को पढ़ानी चाहिए. और ये भी है कि पेरेंट्स कभी इंकरेज भी नहीं करते. उनको लगता है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे या क्रिएटिव राइटिंग पढ़ेंगे तो आगे आप क्या करेंगे टीचिंग के अलावा, आगे जॉब मार्केट में आप किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं. तो एक बहुत what I try to do through my teaching is not just try to awaken the storytellers within my student, but also try to tell them कि इससे आपके आगे एम्बिशन क्या, आप कहाँ लेकर जा सकते हैं, आप पाकिस्तानी राइटिंग को ऑन अ ग्लोबल फ्रंट किस तरह प्रमोट कर सकते हैं. अच्छा अभी आप मुझे बताए थे यहाँ पर कोई लिटरेचर मैगजीन इस तरह नहीं है. हाँ जी. बट चूँकि आप बाहर के मैगजीन्स के लिए लिखती हैं और पाकिस्तान के लिखती हैं, तो ऐसा कभी जहन में आता है कि ऐसा कोई मैगजीन खुद भी यहाँ लॉन्च करें? बिकॉज अगर नहीं है सो इनिशिएटिव ले लें. जी बिल्कुल. अब एक मैगज़ीन है LF रिव्यू जो कुछ सालों से चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है. उसके अलावा वाकई ही इतने ज़्यादा लिटरेरी मैगज़ीन्स नहीं हैं. और मैंने सोचा है कि इन कमिंग फ्यू ईयर्स परहैप्स अगर मैं 2-3 और फिक्शन के बैचेस पढ़ा लूँ and perhaps I can entrench myself and empower myself to start a literary magazines. वाकई there's a dearth of literary magazines. उसमें कागज़ बहुत लगता है, पैसे नहीं कमाता और to be honest लोग अब पढ़ते नहीं हैं. अब यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं पढ़ते. बच्चों के पास iPad होता है, किताबें नहीं होती. तो इन सब को सब सोचते वक्त आई थिंक लोग इसलिए अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते टू ओपन अ लिटरेरी मैगज़ीन. लेकिन आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू हैव लिटरेरी मैगज़ीन, टू प्रमोट देम, टू शिप देम टू अदर कंट्रीज़, टू शो कि हमारे लोकल इंडिजिनस राइटर्स किस तरह का काम कर रहे हैं और कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं. तो जब आपको ये अवार्ड के लिए आप नॉमिनेट हुई तो पाकिस्तान में कैसा रिस्पांस मिला इसके लिए, और पाकिस्तान में कौन से ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत पसंद हैं और आपके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं? हाँ जी, जब ये अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हुई तो अभी मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत रॉ फॉर्म में थी. ये एक अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट का अवार्ड था और आई वाज वेरी वेरी यंग. तो और पाकिस्तान से एक ही राइटर थी और मैं ही नॉमिनेट हुई थी. तो बहुत अच्छा रिस्पांस था. बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स ने मुझे रीच आउट किया, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हुए, विच वाज रियली रियली
ویری لائک اوور ویلمنگ فار اے ویری ینگ رائٹر جو ابھی اسٹارٹ کر رہی تھی اپنا رائٹنگ کریئر. ان ٹرمز آف رائٹرز پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ندیم اسلم کو میں بہت پسند کرتی ہوں, کاملہ شمسی کی رائٹنگ بہت اچھی ہے, محسن حامد اچھا کام کر رہے ہیں, اور بھی بہت زیادہ رائٹرز ہیں. میں اگر آپ پاس میں چلے جائیں تو ابھی بھی میں منٹو کی کہانیاں پڑھاتی ہوں اپنی کلاسز کو, اسکول میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی. میں ابھی بھی عصمت چغتائی کی پڑھاتی ہوں کیونکہ آئی تھنک فیمنسٹ نیریٹیوز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اردو کے ساتھ شغف رکھتی ہیں آپ؟ لیکن میں انگلش ٹرانسلیشن پڑھاتی ہوں. اب مجھے پتہ ہے کہ عجیب لگتا ہے لیکن اس لیے کیونکہ کورس انگلش میں ہے تو مجھے پڑھانی ان کا انگلش ٹرانسلیشنز کرنی پڑتی ہیں, لیکن وہ بھی بہت اچھی ہوئی ہیں ٹرانسلیشنز. تو بڑا اچھا ہے اگر ینگ جنریشن منٹو کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے یا جتنی آپ رائٹرس کا بات لے رہی ہیں تو ایک طرح سے لٹریچر اور ادب پاکستانی رائٹرس کا ایک پروموٹ ہو رہا ہے. اچھا عزیر, اب اگر ہم آ کے اسٹارٹ اپس کی بات کریں تو اب تو بہت زیادہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اویئرنیس آ گئی ہے کہ اسٹارٹ اپس کیا ہوتے ہیں, اور ایون کووڈ کے ٹائم کے اندر یہ بہت زیادہ فلرش بھی کیا. ایون ہم نے یہ بھی دیکھا فیڈرل لیول پہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. جب آپ باہر گئے اور واپس آئے تو بیسک کمی آپ کو کس چیز کی لگی؟ اوبویسلی گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں, لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, سوسائٹی کی ڈائنامکس بھی ہوتے ہیں, ایٹیٹیوڈ کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں, بٹ وہ ایک چیز جس پہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے جو آپ کو لگا کہ شاید یہ یہاں پہ اوور کم ہو سکتی ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے, وہ کیا چیز تھی؟ اچھا, اس میں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ایوالو, جو ان کی ریگولیشنز ہیں نا, آف کورس انہوں نے کبھی اسٹارٹ اپس دیکھے نہیں تھے. ان کے لیے سامنے بڑی بڑی کمپنیز, برک اینڈ موٹر کمپنیز ہوتی تھیں, ان کی پالیسیز ان کے مطابق بنی ہوئی تھیں. اسٹارٹ اپس ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے, تو ایک تو وہ چیز ہے. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی نا وہ یہ تھا کہ ہماری یوتھ کے اندر نا انکوزیٹیونیس ختم ہو چکی ہوئی ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو کویسچن, لیٹس سے فار ایگزامپل یہ لائٹ یلو کیوں ہے, دس کوڈ بی سم تھنگ ایلس. کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ باہر ہمارا, اینڈ آئی تھنک آر ایجوکیشن سسٹم از ٹو بلیم, جو ہمارا پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہے, کہ ہمیں جب آپ کا بچے کا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا گریڈ 6, 7, 8 میں, اور وہ اس کی چیز میچور ہو رہی ہوتی ہے, اس ٹائم کے بعد نا ہم اس کو کویشچن کرنے سے روک دیتے ہیں. کہتے ہیں یار یہ آپ کی پورے کریکولم ہے, یہ یاد کرو, ایگزام دو, پاس ہو جاؤ گے. سو اس کی وجہ سے نا بائی دا ٹائم بچہ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے یا فارمیٹیو ایئرز میں پہنچتا ہے تو وہ ایک, میں ہمیشہ ایک بڑی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ اسٹیل کا ڈبہ بن چکا ہوتا ہے, اس کے اندر نہ کچھ جا سکتا ہے نہ کچھ باہر نکل سکتا ہے. تو وہ نا ایک ٹپیکل اس میں چل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس علاقے میں یا اس ریجن میں آپ کو جو ہے نا انوویشن نہیں ملتی. ہم انوویشن ہمیشہ کاپی کرتے ہیں, کیونکہ ہم انوویٹ نہیں کرتے, ہم کاپی کرنے کے لیے صحیح ہیں بٹ ہم انوویٹ نہیں کرتے. سو آئی تھنک وی شوڈ فوکس آن دیٹ. اور ایجوکیشن کے اندر سب سے بڑا ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو, جب بچے کلاس روم کے اندر 30 بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, سو ایک ہماری اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ یار آپ کی یہ ان کی 30 لائفس ہیں جو کہ اب آپ جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں فار دیٹ 1 hour, اور آپ نے ان کو وہ چیزیں بتانی ہیں, ایسا ایک اچھا انڈیویجول بنانا ہے کہ خاص طور پہ میں اگر اسٹارٹ اپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو میرے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے اندر وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو ایک اسکل ہے نا, مائنڈ سیٹ ہے, یہ میں نے سیکھا وہاں پہ کہ وہ فوکس اس پہ کرتے ہیں کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمس اینڈ سالو دیم. اف یو کین ڈو دیٹ, آپ کے لیے سب زندگی میں ہر حصے میں, ضروری نہیں اسٹارٹ اپ میں, آپ کہیں بھی دیکھیں پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا بہت سب سے امپورٹنٹ ایک آرٹ ہے. بس وہ سکھا دیں بچوں کو, یوتھ کو سکھا دیں, باقی چیزیں خود بخود چلتی رہتی ہیں. تخلیق بزنس انکیوبیٹر جو ہے تو اس نے اب تک کتنے سکسیزفل اسٹارٹ اپس کو نکالا ہے؟ جی, سو تخلیق بزنس انکیوبیٹر, اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کا نام تخلیق ہم نے کیوں رکھا. ویسے یونیورسٹی کے سارے انکیوبیٹرس کا نام BIC ہے, بزنس انکیوبیشن سینٹر. ہم نے تھوڑا سا وی ہیڈ ٹو گو آؤٹ آف دا وہ, کیونکہ ہمیں فل ہینڈ دیا ہوا تھا. تخلیق مینس ٹو کریٹ, تو ہم نے کہا جی ہم وی آر کریٹنگ انٹرپرینز اینڈ اسٹارٹ اپس. سو وی لانچڈ ان 2018, اینڈ آف 2018 ارلی 2019. میں نے 2019 میں جوائن کیا تھا, تو میرے سے 2-3 مہینے پہلے لانچ ہو چکا ہوا تھا یہ. سو ہم نے ابھی تک, دس از آر 6th کوہورٹ, ہم کوہورٹ کہتے ہیں جو ہمارا پورا گروپ ہوتا ہے, تو ہم 6 گروپس آف 15 اسٹارٹ اپس نکال چکے ہوئے ہیں. تو ٹوٹل اباؤٹ 68 اسٹارٹ اپس ہیو گون تھرو دا انٹائر پروسیس. اور میں بڑا یہ چیز فخر سے کہتا ہوں کہ ان 68 میں سے اونلی 21 آف دیم آر ورکنگ. آلدو یہ نمبر اکیڈیمیا میں بہت اچھا نہیں مانا جاتا کہ وی آر جسٹ انڈر 50%. اکیڈیمیا میں تو 50% سے نیچے فیل ہوتا ہے, بٹ اسٹارٹ اپ ورلڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسٹارٹ اپ ورلڈ میں باہر US میں بھی ایک انویسٹر کے جو سکسیس ریشو ہوتا ہے نا وہ 1% ہوتا ہے, کہ وہ 10 کمپنیوں میں انویسٹ کرے گا ان دا ہوپس کہ 11ویں کمپنی اس کو ایسا ریٹرن دے گی جو کہ ان 10 کمپنی کا سارا فوڈ کور کر لے گی. سو ہمارا بھی اس طرح سے ہی ہے. اور خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر سکسیس ریٹ اور کم ہو جاتا ہے, کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان کی پرائیورٹی ڈگری لینا ہوتی ہے.
ان کی پرائیورٹی اسٹارٹ اپ کرنا نہیں ہوتی. سو وہ ایک اور چیلنج بیچ میں آ جاتا ہے. سو آؤٹ آف دوز 21 اسٹارٹ اپس ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 6 اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جو کہ دے آر ایکچولی ارننگ ویری گڈ. ان کی انہوں نے ٹیمز ہائر کر لی ہیں, اور میرا بینچ مارک یہ ہوتا ہے کہ اگر اف یو آر ایبل ٹو ہائر 2 پیپل فرام ان یور اون کمپنی تو آپ یو ڈوئنگ گڈ, کہ آپ نے 2 لوگوں کو امپلائمنٹ دے دی ہے. اینڈ دیٹ از دا ریئل امپیکٹ کہ یو آر ایکچولی کریٹنگ جابس. بلکہ ابھی ہمارا ایک اسٹارٹ اپ ایسا بھی ہے جنہوں نے ایک وینڈنگ مشین بنائی ہے جو کہ شاید آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہو, جو کہ واش رومز میں انسٹال ہو رہی ہے فار فیمیل پروڈکٹس, اور وہ کافی زیادہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. آلدو کوئی انوویشن نہیں ہے, اٹس اے ویری سمپل آئیڈیا بٹ اٹ از سالونگ اے ویری ریئل پرابلم. اچھا, یہ آپ بات کریں, ویسے میں نے آج ہی یہ نیوز دیکھی ہے. سو یہ ہمارے اس طرح کا اسٹارٹ اپ, یہ ہمارا اسٹارٹ اپ ہے اور یہ ابھی ہم اس میں کر رہے ہیں. اینڈ دے آر آلسو ٹاکنگ ٹو آل دا 3 بگ کمپنیز جو کہ یہ چیزیں بناتی ہیں, اور ان کے ساتھ بات. بڑا ضروری ہے اگر آپ وہ مائنڈ سیٹ جو وہاں سے لے کر آئیں کہ آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے, اور اگر ہمارے نوجوان اپنے کلچرل اور سوشل پریشر کی ڈائنامک سے باہر نکل کے سوچ رہے ہیں, بیکاز وہ پروجیکٹ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اس ڈائمینشن سے باہر نکل کے سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی سکسیس ہے کہ وہ تھنکنگ آپ انہیں دینے میں کامیاب رہے. کنزا, اگر ایک گول آپ سوچا ہو آپ نے جو آپ نے اچیو کرنا ہے فار دا پاکستانی اسٹوڈنٹس اور یوتھ یا ایز اے کمیونٹی کے لیے, تو وہ کیا گول ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں؟ گول تو یہ ہے کہ ڈھیر ساری اور کتابیں لکھتی رہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کروں اور یہ بتاؤں کہ کریٹیو رائٹنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک نیشن تھرائیو کرتا ہے اپنے اسٹوری ٹیلر سے, وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں نہ صرف ٹائم لیکن ہسٹری بھی. اسٹوری ٹیلر سب کو یاد رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ود ٹائم پرہیپس, جیسے آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا کہ لٹری میگزین کی طرف بھی سوچنا چاہیے, اور پرہیپس ود ٹائم پاکستان میں بھی کوئی ایسی انڈر گریڈ کی ڈگری ہو جو کریٹیو رائٹنگ کے لیے ہی ہو اور رائٹرس کے لیے ہی ہو, ایک طرح سے ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ یہ بھی بہت ریلائبل اور ویلیوبل فن ہے اور اس کی بھی ایک ڈگری ہونی چاہیے پاکستان میں. جس طرح آپ کر کے آئیں اور آپ نے سیکھا اور آپ چاہتی ہے کہ ایسی ڈگری بالکل ایبسلیوٹلی پاکستان میں موجود ہو, اور ہم آپ کو بیسٹ آف لک بھی کہیں گے کہ آپ کی انیشیٹو نے, بیکاز آلریڈی آپ کام کر رہی ہیں. بڑا آسان ہوتا ہے ویوز ان لوگوں کے لیے کہ جو باہر سے ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں, وہ اکثر سوچتے ہیں کہ ہم باہر ہی کہیں نہ کہیں موقع ڈھونڈ کے سیٹل ہو جائیں, بٹ یہ دونوں واپس آئے اور اپنی اپنی ڈومینس کے اندر بہت ہی سکسیزفل کام کر رہے ہیں. اور ان کی اسٹوریز شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اپرچونیٹیز تلاش کریں, اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, اور جب مل جاتی ہے تو اس کو ضرور اویل کریں, بٹ پاکستان کے لیے یا کمیونٹی چینج کے لیے پھر جب آپ نے کام کرنا ہو تو اس کام کو بھی نہ بھولیں, اس فرض کو نہ بھولیں. اور اسی لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بہت ایکٹیولی ایسے پروفیشنلز کو, ایسے اسٹوڈنٹس کو, ینگ گریجویٹس کو باہر بھیجتا ہے کہ جو وہاں سے ایکسپوجر لے کر آئیں اور پھر یہاں کے اندر آ کے یہاں کی سوسائٹی کے لحاظ سے پک اینڈ چوز کر کے چینج کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں. بہت شکریہ عزیر آپ کا, اور بیسٹ آف لک آپ کو تخلیق انکیوبیٹر کے لیے, اور ہم دعا کریں گے کہ اور اسٹارٹ اپ اس سے باہر نکلے, اور ہم ویٹ کریں گے آپ کے لٹری میگزین کا بھی کہ جلدی وہ باہر آئے. تو ناظرین, ان کو ہم کہیں گے خدا حافظ اور ایک بریک لیتے ہیں اور آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں.